ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ السلام روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 13 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات اور خوشیوں بھرے لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ۔ آج بہت ہی اہم موضوع اور ہمارے معاشرے کی یہ موضوع ضرورت بھی ہے، نکاح کی فضیلت و اہمیت، نکاح کے ثمرات، نکاح کی ضرورت کیا ہے، اور پھر خاص طور پر نکاح میں والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم مبعوث فرمائے۔ وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، مرسلین اعظام علیہم السلام، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا اور توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے رہے، وہیں اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی لی، نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچایا، اقرار کرنے کا لوگوں کو حکم دیا، حقوق اللہ کا ذکر ہوا۔ وہیں پر ان عظیم ہستیوں نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھایا، زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرتی معاملات کو کیسے نبھانا ہے، نکاح، طلاق اور دیگر تمام معاملات کے بارے میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ سب سے آخر میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو جہاں یہ کائنات ظاہری طور پر روشن منور ہوئی، وہیں پر انسانیت کو اپنے تمام معاملات کو بہتر انداز سے نبھانے کے لیے، کرنے کے لیے حقیقی روشنی میسر آئی، وہ دین اسلام کا نور میسر آیا۔ اس میں پھر بندہ مومن کے لیے جہاں ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، اور یہ رمضان المبارک کے برکت لمحات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہیں، سحری افطاری کے معاملات ہوتے ہیں، وہیں پر حقوق العباد کے معاملات کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کو شہر مواسات فرمایا، ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ فرمایا، تو یہ انسانیت کے حوالے سے ہے کہ انسان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ وہیں پر اسلام کی تعلیمات اتنی وسیع ہیں، اتنی جامع ہیں کہ کسی بھی معاملے کو تشنہ نہیں رہنے دیا۔ نکاح کا معاملہ جو ہے یہ مکمل ایک انسٹیٹیوٹ بن گیا، ایک نکاح کے بارے میں قرآن پاک میں مکمل رہنمائی موجود، احادیث مبارکہ میں مکمل رہنمائی موجود، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت مبارکہ میں مکمل رہنمائی موجود۔ آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ ہمارے شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر پیر سید صدیق شاہ صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب حافظ محمد کامران قادری صدیقی صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب علامہ سید صدیق شاہ صاحب، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ نکاح کی جو فضیلت ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، اس کی اہمیت جو ہے، ضرورت جو ہے، چونکہ ہم نکاح کو بھی ایک عام معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اس کو دنیا داری کا یہ ایک معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکم بھی ہے، اس کی فضیلت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جو حکم ہے، جو فضیلت ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے آمین۔ اور ناظرین کو ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام جی یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بے شک، یہ نہیں کہ یہ صرف مسجد کا دین ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف صدقات و خیرات کا دین ہے، یہ صرف رمضان المبارک کا دین ہے، نہیں، بلکہ جہاں یہ دین مسجد کا بھی ہے وہاں بازار کا بھی ہے۔ صحیح، زندگی کے ہر شعبہ ہے زندگی میں یہ دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معاشرہ بنانے کے لیے ایک فرد کی اکائی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ معاشرہ جیسے بنتا ہے تو ظاہر ہے ایک مرد اور عورت کے جمع ہونے سے ہی پھر معاشرہ یہ تشکیل پاتا ہے، اور نسل انسانی کا افزائش بھی اسی سے چلتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو لہٰذا اس کو چلنا تو ہے یہ رستہ، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر چلائیں گے تو وہی دین اسلام کے مطابق ہوگا، اس میں برکتیں ہوں گی، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور وہ جائز بھی ہوگا اور حلال بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، سبحان اللہ۔ فرمایا نکاح کرو ان سے جو تم کو پسند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ نکاح کرو، حکم نے ارشاد فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گلے میں پھاڑ ڈال لو، بلکہ فرمایا مَا طَابَ لَكُمْ، اس سے نکاح کرو جس کو تم پسند کرتے، ٹھیک ہے، جو تمہیں پسند آئے۔ یہ نہیں پوری زندگی گزارنی۔ دیکھیں اگر ہم کسی کے ایسے مسافر گاڑی میں بیٹھے ہوں اور ایک ایسا مسافر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے جو سگریٹ نوشی کر رہا ہو یا آل فول بول رہا ہو، تو ہمیں ان کے ساتھ سفر کرنا، 1 گھنٹے کا سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نے تو زندگی گزارنی ہے، زندگی کا پورا سفر کرنا ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے جو شریک حیات ہو وہ بھی تو اچھی ہونی چاہیے، اور وہ ہونی چاہیے جس کو آپ پسند کرتے، اور یہ اور عورت کے لیے مرد بھی اسی حوالے سے اچھا ہونا چاہیے، اور عورت کو بھی وہ پسند ہو، یہ نہ ہو کہ وہ مرد ہی سے پسند کرے، بلکہ مرد کو عورت کو بھی مرد پسند ہو، تو پھر ہی یہ کہہ لیں کہ یہ گاڑی سفر کرے گی آگے۔ صحیح۔ اور اسی نکاح کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بھی تو فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تمہارے بے نکاح ہیں، جن کا نکاح نہیں ہے، ان کا نکاح کر دو، ان کا نکاح کرو، حتیٰ کہ آگے فرمایا تھا چاہے غلام ہوں چاہے لونڈیاں ہوں۔ بالکل۔ اور پھر آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نکاح کریں گے نا تو فقر و فاقہ ہو جائے گا، تو کہاں سے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، تو اس کا ذکر بھی حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا نکاح کرو تم غنی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی اسی آیت مبارکہ کی پھر تفسیر ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ بالکل، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر ایک مثال، میرے ایک دوست تھے، مجھے مثال، اس کی نا 25,000 روپیہ سیلری تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک شادی تھی، تو اس کو سمجھنا نہیں سب نے، لیکن ایک میں نے بطور مثال دیا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی انہوں نے دوسری شادی کی نا تو ان کی تنخواہ 50,000 ہوگی، ٹھیک، تو کہتے شاہ جی یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رزق عطا کر دیا۔ بے شک۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نکاح کروں گا تو پیسے کہاں سے لاؤں گا، ہاں نان و نفقہ اس کے پاس ایسا بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے تو دیکھیں جس بچے کے ساتھ ہم اس کا نکاح کر رہے ہیں کیا اس کو نان و نفقہ بھی دے سکتا ہے کہ نہیں، اور عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ شرط ہے، صحیح، عقل مند بھی ہو، یہ نہ ہو بے وقوف بندے کے ساتھ یا پاگل بندے کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو اس لیے جب کسی کے ساتھ شادی کرنی سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ میں چاہوں گا کہ نکاح جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور کس لیے نکاح کیا جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام اللہ کا قرآن کہہ دے یہ کرو، سبحان اللہ، جس کو پتہ چلے اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی فرضیت کتنی ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کی اہمیت یہ ہے، اس سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سبحان اللہ، فرمایا نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے، سبحان اللہ، فرمایا جو اس سے دوری اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی اہمیت پتہ چلے گی کہ یہ نکاح کرنا سارے انبیاء کرام کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی تو سنت ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ النکاح نصف الایمان بھی فرمایا، بالکل، فرمایا نکاح یہ اس کو نصف ایمان کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف ہو کے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث پاک میں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، نکاح جو ہے عام حالات میں ہم نے سنا اور پتہ اس بات کا کہ سنت ہے، کیا نکاح کبھی واجب بھی ہوتا ہے، کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے؟ بالکل،
اگر معاملات جس طرح آج کل ریگولر ہوتے ہیں تو اس حالات میں تو نکاح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ماحول بن جائے کہ اگر بندے کو پتا ہو کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، میری آنکھ نہیں بچے گی، میرا جسم نہیں بچے گا گناہ سے، تو اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کرے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اگر واجب اسی انداز میں ہو جاتا ہے بھی، اگر وہ نان و نفقہ دے سکتا ہے اور اس کی صحت بھی ٹھیک ہے تو اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کرے، صحیح، ٹھیک ہے۔ عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی حرام بھی ہوتا ہے، صحیح، وہ اس انداز میں حرام ہوتا ہے کہ وہ حق زوجیت ادا نہ کر سکتا ہو اور نان و نفقہ بھی نہ دے سکتا ہو، صحیح، حق زوجیت ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر آپ اس کا نکاح نہ کریں، نہیں کریں، صحیح۔ اچھا، نکاح کی ضرورت کا کیونکہ ہم نے ذکر کیا اور اہمیت کا ذکر کیا، معاشرتی حوالے سے بھی کیا نکاح کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ نکاح کی بہت خاص، یہ معاشرتی اعتبار سے تو سب سے اہم، یعنی کہ نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک شاعر تھا، ٹھیک ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، الدولی اس کا اینڈ پہ لگتا ہے، تو اس نے کہا کہ اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ وہ کون سا احسان کیا؟ کہ میں نے شادی سے پہلے بھی تم پہ احسان کیا، شادی کے بعد بھی تم پہ احسان کیا۔ ٹھیک ہے، بچے کہنے لگے باجی وہ شادی کے بعد کا تو احسان ہمیں پتا کہ ہم نے پال پوس رہے ہیں، لیکن شادی سے پہلے کا نکاح، وہ پہلے سے احسان وہ کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک شاعر ہوں، میں چاہتا تھا کہ میرے لیے خوبصورت عورت ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ آپ میرے بچوں کی ماں بھی بنے گی، تو لہٰذا میں نے ایک اچھی عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ اچھی ماں بن سکے، یعنی اچھے اخلاق اور کردار والی عورت کو، اور فرمایا کہ متاع، جس کو حدیث پاک میں کہ بہترین متاع کیا ہے، وہ نیک صالح عورت ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اور نکاح کے بغیر اگر معاشرہ آپ کو پتہ ہے تباہی کی طرف جائے گا۔ جو مغربی میں یہاں گوگل کے آپ رپورٹ دیکھ لیں کہ فرانس میں سب سے زیادہ حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ گستاخی کیوں کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس حالات میں کہ وہ بھی نکاح سے وہ دور ہیں، تو اس کے نکاح نہ کرنے کی دباکاری بھی سامنے آ رہی ہے، اور نکاح کرنے کی برکتیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب والدین یعنی کہ میاں اور بیوی آپس میں نکاح کرتے ہیں، اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نیک بھی ہوتی ہے، صالح بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ صحیح انداز میں چلتی بھی ہے۔ اور جو بے نکاحی اولاد ہوتی ہے اس کا آپ نے ذکر، اور آج یہاں ایک میں پوائنٹ آپ سے یعنی کہ آپ کے تھرو میں ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ آج جہاں تک ہمیں اپنے بچوں کو نکاح کے مسائل سکھاتے ہیں، بلکہ سکھانے چاہیے، بلکہ سیکھتے ہی نہیں، نکاح کے مسائل بھی سکھانے چاہیے اور طلاق کے مسائل بھی سکھانے چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آج کل پتہ نہیں ہوتا، 99% لوگوں کو طلاق کے مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اگر کسی کو 3 دفعہ ہو جائے، دفعہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ بالکل ہم لفظ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق یہی طلاق ہوتی ہے، کنایتاً بھی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں، بیٹا اگر آپ نے غصے ہونا ہے، ناراض ہونا ہے تو کس انداز سے غصے ہونا ہے۔ بالکل صحیح۔ فرمایا اس میں غصے ہونے کا بھی ہے، اگر وہ آپ کی عورت آپ کی بات نہیں مان رہی تو اس کا کیا کرے؟ اب حل کیا ہے؟ شریعت نے اس کا آرڈر دیا ہے، بھی کیا کرے؟ سب سے پہلے کہ اس سے بستر الگ کر لے، بستر الگ کرے، ٹھیک ہے، اس سے بستر الگ کر لے۔ اگر پھر بھی نہ مارے پھر اس کو مار سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں کہ جو جان سے مار لے، تھوڑا سا جس طرح اس کو جھنجھوڑ سکتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی وہ آپ کے مطابق نہیں آ رہی، آپ کو تنگ کری، تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو جہاں نکاح کے مسائل ہوں وہاں طلاق کے مسائل بھی اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے۔ اگر بچے بعض میں نے دیکھا ہے ہزار طلاق دے کے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر آگے بچے حرام کے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس کا احساس نہیں، اور پھر معاشرے کے ڈر سے میں نے دیکھا جی پھر وہ دوسرے لوگوں سے جھوٹ بول کے فتوے لیتے ہیں، کبھی کسی مکتبہ فکر سے، کبھی مکتبہ فکر، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں جس دروازے سے آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، اگر اسی دروازے سے آپ باہر جا رہے ہیں، سمجھنا آپ باہر چلے گئے۔ بالکل صحیح۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ قبول کر کے ایک نکاح میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا طلاق دینے سے وہ آپ نکل نہیں جائیں گے؟ بالکل نکل جائیں گے، نکل جائیں گے۔ تو آج کل دیکھا کہ وہ جی فلاں کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، میں نے طلاق دے دی، وہ اندر ڈکے چھپے رہتے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ طلاق دینے کے باوجود، 3 طلاقیں دینے کے باوجود جو ہے گھر میں بسائے ہوتے ہیں، گھر میں رکھا ہوتا ہے، اور وہ
شریعت اسلامی کی بالکل اور پھر میں منافی نے کام۔ اولادوں کو بھی دیکھا ہے، الحمدللہ میری عمر بھی 32 کے قریب پہنچ چکی ہے، جی تو میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ وہ ان کی جو اولادیں بعد میں پیدا ہو نافرمان اولادیں ہوتی ہیں، اور میں نے ایسی اولاد کا بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے والد کے گلے کو پکڑ کے ان کو یعنی کہ نا روند رہی ہیں۔ اللہ۔ جی ناظرین، آج 13 رمضان المبارک افطاری کے یہ پرکیف برکتوں بھرے لمحات، ان میں بہت ہی اہم اور ضروری موضوع تھا نکاح کی اہمیت اور فضیلت، اس پر بات ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا بہتر ہے، کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا۔ اور دیکھیے کہ جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر اولاد ہوتی ہے، ددھیال بھی خوش ہوتا ہے، ننھیال بھی خوش ہوتا ہے، باپ بھی خوش، ماں بھی خوش، سبھی رشتہ دار خوش، لیکن جب اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے تو پھر خوشی نہیں ہوتی بلکہ بے چینی ہوتی ہے، غم و غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر یورپی ممالک، بالکل یہ بالکل واضح بات ہے، یورپی ممالک میں نکاح کا تصور ہی مٹ چکا ہے، یہاں تک کہ جو نوجوان نسل ہے انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا والد کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی ممالک جو ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیس میں سب سے آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک وجہ اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس کو اپنی ذات کا شعور نہیں ہے، جس کو اپنے رشتہ ناتوں کا نہیں پتہ، وہ اس کائنات کی سب سے بڑی، سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستی کے بارے میں اس کا ذہن جو ہے وہ یوں ہی بھٹکتا پھرتا ہے۔ اس کو کیا معلوم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی جان ہیں، اور جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین، افطاری کے ان بابرکت لمحات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد کامران قادری صاحب۔ میں یہ چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ گلہائے عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے،
مکین و مکان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 13 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات، اور بہت ہی اہم موضوع، بہت سینسیٹیو موضوع، اور آج کے ہمارے معاشرے کے حوالے سے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں مادر پدر آزادی کا تصور پنپ رہا ہے، اور پھر نوجوان نسل خاص طور پر اپنی من مانی کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے، اور یورپ نے ہم سے علوم حاصل کیے، ہمارے علوم جو ہیں وہ ہم سے لیے، اور ان علوم کی وجہ سے سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کی۔ حالانکہ جس وقت اگر آج سے 4، 5، 6 صدیاں پہلے کی بات کریں، جو مسلمانوں کا سنہری دور تھا، تو مسلمان ہر شعبے میں اوج کمال پر تھے، اور اس وقت یورپ جو ہے وہ بالکل ایسے تھا جیسے آج ہم کوئی بیک گراؤنڈ علاقے اپنے جا کر دیکھیں، اور بالکل زیادہ سے زیادہ جو بیک گراؤنڈ علاقے ہیں اس طرح کے ان کے رہن سہن تھے، تہذیب و تمدن تھی، تعلیم سے کوئی ناطہ نہیں تھا، اور جو کلچر ہوتا ہے، سویلائزیشن ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، تہذیب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن یورپ نے یہ تہذیب اگر جو ظاہری طور پر کچھ سیکھی یا علم سیکھا، اور آج ہم سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر چکا، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے علوم سیکھے، ان علوم کو اپنی زبانوں میں منتقل کیا، ان علوم کے مطابق اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو احوال ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ تو آج بظاہر وہ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں اسلام اور مسلمان اس دور میں اوج کمال پر تھے، کیونکہ وجہ یہ تھی قرآن و سنت کے علوم سے بہرہ تھے، قرآن و سنت سے تمام علوم نکلے، چاہے وہ سائنسی علوم ہوں، جتنے بھی سائنسی علوم ہیں، اور پھر جو تہذیب و تمدن کا اصل منبع تھا وہ یہی ہے قرآن مجید فرقان حمید، جس پر مسلمان عمل پیرا تھے۔ تو دنیا میں حکمران تھے، دنیا میں سلطنت انہی کی تھی، 36 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر، یعنی دنیا کے تقریباً تمام بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، ایشیا پر، افریقہ پر، یورپ پر، اور امریکہ تو اس وقت ابھی دریافت بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی جو حقیقی ابدی سرمدی تعلیمات ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، اور ایک ڈرائیور کو گاڑی کے بارے میں جتنا علم ہوتا ہے اس سے کم ایک مسلمان کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اسی حوالے سے یہ پروگرامز جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ کم از کم کچھ نہ کچھ ہمیں معاشرتی حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، بنیادی تعلیمات، ان سے روشناسی حاصل ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب۔ میں یہ چاہوں گا کہ نکاح جو ہے اس میں والدین کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر ہمارے ناظرین اور خصوصاً والدین کے لیے کہ اسلام کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ آپ جب پہلے گفتگو کر رہے تھے تو میرے چہرے پہ سراسیم کی چھا گئی کہ مسلمانوں کی جو تنزلی ہے جی یہ کس حد تک پہنچ چکی ہے زبوں حالی۔ جی میں بغداد شریف میں تھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جہاں مزار ہے وہاں آپ کے سامنے مزار اقدس کے سامنے قادریہ لائبریری ہے۔ ٹھیک۔ اس میں جب لائبریری میں گیا تو کیا دیکھا کہ میں نے وہاں حساب کی، جس کو ہم میتھ کہتے ہیں، جی اس کی پہلی کتاب جو مسلمانوں نے لکھی وہ موجود تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور علم فلکیات کی
एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सारी चीज़ें। वो जो पहली बुक है वो मुसलमानों की लिखी वो थी। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैंने कुछ ऐसी किताबें देखी जिन यानी कि जिस तरह कह रहे हैं कि वो पानी से निकाली गई थी। तो फिर जब पता चला कि ये दरियाए दजला है ना, मुसलमानों का जितना भी इल्म था ना, सबसे पहले उन्होंने इल्म पे वार किया, ठीक है, और उन्होंने मुसलमानों की किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया। ठीक है। एक वाक़या तो वो था कि जब बगदाद में दरियाए दजला से ऐसे था जिस तरफ जो पानी बह रहा है ना, ये खून था। तो एक वक्त वो भी आया जब मुसलमानों का इल्म बहाया गया, जो तख्ती यानी कि वो कलम से लिखा गया, वो स्याही यानी कि पूरा पानी दरियाए दजला का वो स्याही माइल हो गया था। अल्लाह। तो आज हमें मुसलमानों को ज़रूरत है कि दीन और दुनिया दोनों सीखें। इल्म पहले छीना, फिर जो उसके बाद तरबियत थी, तहजीब थी, कल्चर थे, उसको भी। और आज हम समझते हैं कि हम अगर यूरोप की तहजीब के मुताबिक चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने अक्सर वो पेशेंट होते हैं जो यूरोप कंट्रीज़ की, कनाडा के, अमेरिका के, वो बहुत इनके मैंने पूछता हूँ घरेलू मामलात के, तो वो कहते हैं शाह जी यहाँ एक शादी मजाक है। पिछले दिनों न्यूयॉर्क में मेरी बात हो रही, कहते शाह जी यहाँ एक मजाक है, पेपर मैरिज हो रही है। पेपर नहीं, वो क्या है, आज इसके पास है, दूसरा कल किसी के पास है, कल तीसरा औरत किसी के पास, पता नहीं एक औरत ने 40-40 शादियाँ की होती हैं, यानी कि पता ही नहीं होता कि किसका बच्चा है, किधर से आया, किधर है। तो लिहाजा एज ए मुस्लिम हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। अगर हम कुरान और सुन्नत से दूर जाएंगे, हमारा मुआशरा भी तबाह हो जाएगा, हमारे हाल अहवाल जो हैं वो सारे तबाह हो जाएंगे। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि आजकल ना एक बहुत बड़ा अलमिया कह लें कि वालिदैन चाहते हैं कि ये मेरी बेटी ने अभी MSc नहीं किया, अभी इसको कोई जॉब नहीं मिली, तो ये अभी शादी के इसने पढ़ना है। और जवाब भी देने का एक आसान तरीका ये होता है कि अगर किसी रिश्तेदार को नहीं देना रिश्ता, तो हम ये कहते हैं हमारी बेटी नहीं है, हमारे बेटे ने अभी पढ़ना है, अभी पढ़ रही है। तो सबसे जो बेहतरीन इंसान अशरफुल मखलूक़ात हमारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है, कामिल इंसान हुजूर की ज़ात है। बेशक आका अलैहिस्सलाम ने तो अपनी शहज़ादियों का निकाह कब किया? हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का जब निकाह किया तो आपकी एज 15 साल थी। सुभान अल्लाह। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें ये नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी बच्चियां अभी इसने पढ़ा नहीं, इसने कुछ किया नहीं। अब मैंने देखा है कि 30-35 साल की एज होती है बच्चियों की, तो वो क्या फिर वो रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, बालों में चांदी उतर आती है। चांदी क्या, मैंने कहा था 40 साल के भी मैंने लोग देखे हैं, आते हैं पेशेंट पूछते हैं कि शाह जी इनको दुआ ही कर दो। अब भी दुआ क्या करनी, आप जो इसकी जवानी का वक़्त था वो तो तुमने गुजार दिया, दवा कर नहीं सके, अब दुआ कर। हाँ, और देखा जाए तो जब बच्चे बालिग होते हैं तो उनको फौरी शादी कर दी जाती है। बिल्कुल, ये हदीस मुबारक में भी है। हाँ जी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। उसका प्रैक्टिकली लाइफ देखे ना, जिस दौर में इंसान बेराहरवी का शिकार होता है तो वो जब मियाँ बीवी बन चुके होते हैं तो वो मामला उसमें हो जाता है, और जब बच्चे पैदा होते हैं, होश आती है तो बच्चे होते हैं, तो फिर ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज से गुजर जाती है। यानी कि वो इंसान, औरत या मर्द, वो गुनाहों की तरफ नहीं जा पाता, और उसको मैच्योरिटी भी मिल जाती है, फिर मैच्योरिटी भी मिल जाती है। और फिर जब वो बड़े होते हैं ना तो उनके बच्चे भी जवान होते हैं, उनका बाजू बन जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्चियों और बच्चों का निकाह जल्दी करें, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब तुम्हारी औलाद, मफहूम इस तरह है, बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो। अगर वो कोई ऐसे मामले में पड़ जाएंगे, गुनाह में, तो चूँकि वो अब बालिग हो गए, खुद भी उन पे शरीयत लागू हो गई, वो भी गुनाहगार होंगे, वालिदैन भी गुनाहगार होंगे। और शाह जी ये माजी करीब में हमने देखा कि बच्चियों की शादियाँ और खुसूसन देहातों में तो बहुत जल्दी कर दी जाती थी। बिल्कुल, हमारे ख़ानदान में तो तकरीबन जैसे बच्चे जवान होते हैं ना, 17 साल 16 साल, ये इसमें शादी कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो उसका ये समर मिलता है कि बच्चे भी माशाल्लाह होते हैं पूरे, वो जो बेऔलादी के तवीज़ लेने होते हैं, बाद में दवाइयाँ लेनी होती है, वो मसाइल नहीं खड़े होते। बिल्कुल सही। और दूसरा मसला ये होता है कि जो बेरहरवी जिस दिनों में करनी होती है ना बच्चे, यानी कि माइंड जाना होता है ना जी, उन दिनों क्या होता है कि वो सीधे रास्ते पे होता है। बेशक, निकाह से ईमान की हिफाजत होती है। ये दीनी समरात हैं, ये दीनी समरात है। और माशरती, माशी और दीगर समरात ज़हनी हवाले से, देखिए ज़हनी हवाले से भी पुरसुकून इंसान होता है। रही बात रिज़्क की, जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि तुम निकाह करो, तुम गनी हो जाओगे, तो इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह में फिर देखें, अब कई गैर शरई रस्मात दर आई हैं। हाँ जी। और उनके लिए जहेज़ या मेहंदी और पता नहीं क्या क्या, उनके लिए बेबहा रुपया बहाया जाता है ताकि कर्ज लेकर, लेकिन जब हक महर की बारी आती है
تو وہ یا ولیمے کی باری آتی تو پھر کیا معاملہ؟ وہ 32 روپے تھے اور 10 آنے یاد آ جاتے ہیں حق مہر کے معاملے میں. تو شرعی حق مہر پھر کیا؟ بات یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم فحاشی کو ہم نے ترقی کا نام دے دیا. بیس مسئلہ یہ ہے. اور برائی خرید کے کر رہے ہوتے ہیں، اور پیسے دے کے برائی ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. جی پیسے دے کے. اور جتنا شادیوں میں، پارٹیوں میں، مہندی میں مردوں کا عورتوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، آپس میں وہ بیٹھتے ہیں تو کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. کبھی آپ نے سوچا کہ اکثر میں آپ کو بعد میں شادی کر کے آتے ہیں نا، شادی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بھئی جادو تو تم نے خود کیا اپنے اوپر. بالکل صحیح. کتنے گناہ کروائے شادی کے، ڈانس کروائے، عورتوں کو نچایا معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ. اور پھر کون کون سی شرابیں پی جاتی ہیں، اور کون یہ، اور پوچھا یہ تو یہ مسجد والے، یہ جی مسلمان ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ جو عالم دین ہے وہ بھی آج کل وہ کونے میں کھڑا بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر جب نکاح وہ بھی خاموشی سے پڑھاتا ہے. بالکل اس لیے حالانکہ اس کو علانیہ ہونا چاہیے. بالکل مسجد میں ہو تو زیادہ بہتر. اور مستحب یہ ہے کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے گا، اگر ہم چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نکاح منعقد کریں. بالکل صحیح. اگر مسجد دیکھیں، اب شادی کرنی تو کتنے ضروری ہوتے ہیں جی، وہ کارپیٹ لے کے بچھائیں، وہ شامیانے لگائیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے. بھئی اللہ کے گھر میں آ جائیں، وہاں کارپیٹ بھی ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، پنکھا بھی لگا ہوا ہے، امام مسجد موجود ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے. جی. تو بہتر ہے کہ مسجد میں نکاح کیا جائے. اور میں ایک یہ کہہ لیں کہ درد بری ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے، اور ہم ائمہ مساجد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا. جی. کوئی جتنا مرضی امیر ہو، شہزادہ ہو، پرنس ہو، لیکن جب وہ عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں نا، تو عیسائی نکاح پڑھانے کے لیے پوپ ان کے پاس نہیں آتا، بلکہ وہ جوڑا کدھر جاتا ہے؟ چرچ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہندو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہندو بھی مندر میں جاتے ہیں. اور مسلمان کیا ہوتا ہے جی؟ امام صاحب کو بلا کے لاؤ جی. اور پھر جب بات آنی امام صاحب کی خدمت کی، وہ بھی ہم ہاتھ، یار یہ تو 200-300 میں ہو جاتا تھا، آپ پتہ نہیں فیس کتنی ہوگی. اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے رات کو کنجریوں پہ کتنے اڑائے، لاکھوں شرابوں میں کتنے اڑائے، اور فضولیات میں کتنے عورتوں کے معاذ اللہ تعالیٰ بے راہ روی میں جو شکار ہوتی ہیں، ان کے لیے پھر کتنے پیسے خرچ کیے. پھر ہم شادی کے بعد پریشان ہوتے ہیں. اور دیگر نوجوان نسل جو ابھی جن کا نکاح نہیں ہوتا، وہ بھی مختلف قسم کے مبتلا ہو جاتے ہیں. بالکل. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نکاح سادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نکاح وہ پسند ہے جو سادہ ہو اور جس میں خرچ کم ہو. بالکل صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور جہیز اور یہ بھی کم سے کم دینا چاہیے. یعنی کہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے کتنا، اور جتنا مرضی بنا لے لیکن خامند بنائے. میں یہ نہیں کہتا ان کی ذرہ بیچ کر، ہاں خود خامند بنائے گا، اسے پتہ چلے گا میں نے کیا. گھر خود بنائے، اپنے گھر کا سامان خود خریدے اپنی کمائی سے، پھر اس کو قدر. اب دیکھیں 4 بچیاں جس کی ہیں جی، یہ 5 بچیاں جس کی ہیں، جی جی، وہ تو ساری زندگی اس کے والدین کا لگ بھگ، یعنی کہ ساری زندگی پیسے اکٹھے کرتا رہتا ہے، مزدوری کرتا رہتا ہے، کہ اور ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے. کس لیے؟ کہ میں نے اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کرنے. بالکل صحیح. اور پھر بچیوں کے جہیز میں کتنی ڈیمانڈز آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ علامان الفیس. تو ہمیں چاہیے کہ نکاحوں کو سادہ کریں. جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کی شروعات کریں، نکاحوں کو سادہ کریں، مساجد میں اس کا انعقاد کریں. پھر دیکھیں کتنا پیسہ بھی بچتا ہے. میں تو ایک مشورہ دیا کرتا ہوں اپنی مریدین کو بھی، مریدین کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جو آپ پیسے نکاح پہ اتنا خرچ زیادہ کرتے ہیں نا، میں نے 20 لاکھ لگا دیا، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے 30 لاکھ اپنے بیٹے کی شادی پہ لگایا. بھائی آپ نکاح سادہ کر لیں، اپنے بچوں کو وہ بعد میں پیسے دے دیں تاکہ وہ اس سے کاروبار کر لیں، اور اس کی معاشرتی حوالے سے وہ مضبوط ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. وہی اپنے کاروبار اور اپنے مزید جو معاملات ہیں ان کے لیے ان کو آپ سنبھال رکھیں، ان پر خرچ کر لیں. جی ناظرین، نکاح بہت ہی اہم موضوع، اس کی فضیلت، اہمیت، ضرورت پر بہت بہتر گفتگو ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ نکاح آج اگر ہم اپنے بچے یا بچی کا کرنا چاہ رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی شہزادیوں کے نکاح فرمائے، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان نے جس سادگی کے ساتھ، اور اس سادگی میں جو شان و شوکت تھی، وہ آج ہم اتنا کچھ خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. میں آپ کی قطع کلامی معاف میں ایک ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم امیر ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے زیادہ خرچ کیے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے جو واہ واہ بلے بلے ہوگی. نہیں، ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سبحان اللہ سرکار کے صحابی اور سب سے امیر صحابی، تاجر ہیں، تاجر بھی،
اور سرکار علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد ملاقات ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے اس کے ان کے کپڑے پہ نا پیلا نشان دیکھا. ٹھیک ہے. سرکار علیہ السلام نے پوچھا یہ نکاح یہ داغ کس چیز کا ہے؟ ٹھیک ہے. کہ حضور رات کو میں نے نکاح کیا تھا تو میں نے خوشبو لگائی تھی. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو اتنا بڑا تاجر ہو کہ تو نے خرچ ہی نہیں کیا, صرف خوشبو لگائی ہے, سادگی سے پتہ بھی نہیں چلا رات کو نکاح کر کے تو آ گئے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو یعنی کہ اتنے سادہ انداز میں انہوں نے نکاح کیا. سبحان تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بے شک. اور میں یہ بھی آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ جن والدین کے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے نکاح نہیں ہو رہے تو اب کیا کیا جائے, تو وہ کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد وہ نفل پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے دعا کیجیے گا. اور 3 ماہ اس کو اگر رستے میں درمیان میں منگنی بھی ہو جائے نکاح بھی ہو جائے لیکن 3 ماہ تک اس کو مسلسل عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ بچیوں کے معاملات یہ حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ناظرین, اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی کے مطابق اگر نکاح کے معاملات کو نبھایا جائے تو پھر دیکھیے بچے بچیوں کے گھر جو ہیں اور یہ جو رشتے ناتے ہیں یہ خوبصورت ہو جائیں, آپس میں جھگڑے نہ ہوں. جب شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان معاملات کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ جی اب سکون نہیں ہے, اتنا قرض لے لیا, اب یہ قرض بھی دینا ہے. اور بچیوں کے والدین جہیز کا کے لیے جو قرض اٹھایا پوری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں اتارتے ہوئے, تو زندگی جو ہے وہ ایک شکنجے میں آ جاتی ہے, کسی جاتی ہے, زندگی کی خوشیاں جو ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں. بس ضرورت ہی صبر کی ہے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا جائے, راضی کیا جائے, ان اسلام کی تعلیمات کے مطابق نکاح کیا جائے, پھر دیکھیے زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آخر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب آپ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے مالک اس افطار کی مجلس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہمیں معافی عطا فرما. میرے مالک ہمیں بہتر اجر عطا فرما. میرے مالک گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورین عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. میرے مالک جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے مناسب بندوبست فرما. میرے مالک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما. رمضان المبارک کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کی برکات ہمیں عطا فرما. میرے مالک ہمارے والدین کی اور ساری امت محمدی کو بخشش و مغفرت فرما. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک. جی ناظرین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. آج کا یہ خوبصورت پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا, ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے مہمان ثنا خان حافظ محمد کامران قادری صدیقی صاحب الہائے عقیدت بحضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر دیجیے. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا.
خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا